عید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مولانا یاد دلاتے ہیں، ان کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آ جاتی ہے بات۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے بندو جب میری نعمت تمہیں ملے تو خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو، شکر بھی ادا کرو اور چرچا بھی کرو اس کا۔ اب ہم دیکھنے جائیں، نعمتیں تو بہت ساری ہیں۔ قرآن پاک میں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا جہاں ذکر ہے، صرف ایک دن کا جہاں ذکر ہے، ایک دن میں جو نعمت ملی انہوں نے بھی خوشی منایا، عید منایا۔ اور یہ تو نعمت ایسی نعمت ہے، اسی نعمت کے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا گیا، اسی نعمت کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لگا گیا، اسی نعمت کے ستارے اور چاند و سورج، جنت کی بہاریں، پورے انبیاء کرام، دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ اسی عظیم نبی کا صدقہ ہے۔ تو جس کے صدقے میں پوری کائنات عالم پیدا کیا گیا تو وہ نعمت کتنی عظیم ہوگی۔ دیکھیے اگلے انبیاء کرام کو، جیسے موسیٰ نبی علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے رہائی ملی تو انہوں نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا خوشی میں کہ بھئی فرعونیوں سے ہمیں نجات ملی اور سمندر میں ڈوبنے سے نجات ملی، اللہ نے انہیں پار لگا دیا، تو انہوں نے 10 محرم کو خوشی منایا اور اسی خوشی میں روزہ رکھا۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے دور میں اللہ کی طرف سے انہیں نعمت ملی تو وہ اتوار کے دن خوشی مناتے ہیں۔ آج بھی، آج تک اتوار میں جو ہے وہ خوشیاں منا، جس کو ہزاروں سال ہو گئے ہیں پھر بھی اتوار کو وہ خوشی مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے جب اپنی قوم میں اعلان فرمایا، ہاں کر دی، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی قوم میں رب کی وحدانیت کا اعلان فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو، مجھے اس کا بندہ اور نبی مانو، اور جو میں کہوں وہ مانو۔ تو جن کے نصیب میں ایمان لکھا ہوا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں ایمان لے آئے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو قرآن میں ذکر ہے کہ آپ کے حواری، آپ کے دوست، آپ کے صحابہ، آپ کے امتی ایک ڈیمانڈ کر بیٹھے، فرمائش کر بیٹھے اپنے نبی سے کہ عیسیٰ روح اللہ، جس خدا پر ہم ایمان لائے ہیں اور آپ کا جو کلمہ پڑھا ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ آسمان سے کوئی دسترخوان اترے، کھانا اترے، پکا پکایا وہ ہم کھائیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا، اللہ کا خوف کرو، خدا سے ڈرو، یہ کیسی تم نے ڈیمانڈ کر لی، یہ کیسا تم نے مجھ سے فرمائش کر لی ہے کہ اللہ کی طرف سے کھانا اترے ہم اس کھائیں۔ مگر جب انہوں نے تسلی دیا، آپ کے حواریوں نے، آپ کے امتیوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے کہا، ہم کسی اور بنا پر نہیں بلکہ ہم خلوص کے ساتھ آپ کی دربار میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کھانا آئے اور ہم اس کو کھائیں، خدا کا شکر بجا لائیں اور ہمارے ایمان میں پختگی ہو اور ہم خوش ہو جائیں اور اسی خوشی کو منائیں۔ جب انہوں نے اس طریقے سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی دربار میں عرض کیا تو اللہ کا نبی عیسیٰ روح اللہ، خدا کا محبوب نبی، اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی چلو دعائے خیر کرتے ہیں رب کی دربار میں، اگر رب کرم فرما دے تو کوئی بعید نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنا لباس جو تھا وہ اتارا، نہائے اور ٹاٹ کا کپڑا پہنا، بوسیدہ کپڑا، ٹاٹ کا کپڑا پہنا
اور ٹاٹ کا کپڑا پہن کر کے اللہ کی دربار میں رو کر کے خدا کا نبی دعا کر رہا ہے، اے پروردگار عالم، میرے ہماریوں نے، میرے امتیوں نے، مجھ پہ کلمہ پڑھنے والوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ خدا کی طرف سے ہمارے پاس پکا پکایا کھانا آئے، ہم کھائیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کے نبی نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دعا کی، ادھر دعا کر رہے تھے، خدا کی دربار میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کے رو رہے تھے۔ جب ہاتھ پلٹے اتنے میں آپ کے حواریوں نے بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بھی دیکھا کہ آسمان میں سے ایک بادل چھائے اور انہی بادلوں کی آواز آئی اور ایک بادل جو ہے آسمان سے اتر کر کے ان کے پاس آیا اور اسی میں دسترخوان تھا اور اسی میں کھانا تھا۔ جب کھانا آ کے سامنے حاضر ہوا، بادل کے ذریعے سے کھانا جب پہنچا، وہ دسترخوان آیا ڈھکا ہوا تھا، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا یہ کون دسترخوان کو اس کو کپڑے کو ہٹائے گا؟ تو آپ کے حواریوں نے کہا حضرت آپ ہی۔ تو پھر دوبارہ آپ وضو فرماتے ہیں، رو کر کے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ میری امت کے لیے میری فرمائش کو، ان کی فرمائش کو اور میری دعا کو قبول کر کے تو نے آسمان سے کھانا بھیجا ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں مولا، ان کو عذاب سے بچانا اور بے ادبی سے بچانا۔ یہ ساتھ میں دعا بھی کیا اور وہ دسترخوان کھولا، دیکھا اس میں 7 مچھلیاں ہیں، 7 روٹی ہیں اور پنیر بھی ہے، گھی بھی ہے اور الگ الگ قسم کے سبزیاں بھی ہیں۔ وہ طعام حاضر تھا اور اس میں سے اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ مت پوچھو۔ تو حضرت شمون نام کر کے ایک آپ کا حواری تھا، آپ کا چاہنے والا تھا اور آپ کا امتی تھا، انہوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ کھانا جنت سے آیا ہے یا دنیا میں سے آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جنت کا کھانا نہیں، نہ دنیا کا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرما کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جب کھانا حاضر آ گیا تو آپ نے اپنے ایک حواری کو فرمایا کہ جاؤ شہر میں، اطراف میں جو غریب اور مسکین، جو نابینا ہوں، اندھے ہوں، بالکل جن کی آنکھیں نہ ہوں، جو کوڑ کے مرض والے ہوں، جو اپاہج ہوں، جو لولے ہوں، جو لنگڑے ہوں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں، ان سب کو بلا کر کے لاؤ۔ اللہ کے نبی کے حکم سے آپ کا حواری پہنچا، سب کو بلا کے لے آیا۔ لولے بھی آ گئے، لنگڑے بھی آ گئے، اندھے بھی آ گئے، اپاہج بھی آ گئے، برس والے بھی آ گئے، نہ جانے کتنے مرض والے سب پہنچائے، غریب بھی آ گئے، مسکین بھی آ گئے، مالدار بھی آ گئے، امیر بھی آ گئے، اور اسی دسترخوان پہ بیٹھ کر کے سب نے آپ کے حکم کے مطابق کھانا تناول فرمایا۔ تو کھانے والے 7300 تھے۔ کتنے؟ 7 روٹی تھی، 7 مچھلی تھی، کچھ بھنا ہوا گوشت تھا، سب کھا کر کے سیراب ہو گئے۔ اور ادھر کھانا تھا، سیراب ہونا تھا۔ جو اندھے تھے ان کو اللہ نے آنکھیں دے دی، وہ بینائی آ گئی، اور جو اپاہج تھے، جو برس والے تھے، جس بیماری میں مبتلا تھے، وہ کھانا کھانے سے اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اب یہی کھانا دسترخوان چلا جاتا آسمان میں، رب کی قدرت کا نظارہ دیکھتے رہتے وہ لوگ، اندازہ لگائیں جو نبی کے پیچھے چلتے ہیں، جو نبی کے حکم کو مانتے ہیں، جو نبی کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کے اس نعمت کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، بے ادبی سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر انعام فرماتے رہتا ہے۔ صرف ایک دن نہیں، 40 دن تک وہ آسمان سے دسترخوان اترتا، کھاتے رہتے، سیراب ہوتے رہتے، دسترخوان واپس جاتا۔ 40 دن جب مکمل ہو گئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے نبی، یہ اب آپ حکم فرما دیں، یہ جو دسترخوان اترتا ہے اس میں صرف غریب اور مسکین کھائیں، امیر لوگ، مالدار لوگ نہ کھائیں۔ جب آپ نے حکم فرمایا، ہم ہی جیسے تو تھے، تو کیا کہنے لگے؟
آج ہم جس طریقے سے ہمارے اسلاف کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے علماء کو اور ہمارے مشائخ کو جو نشانہ بناتے ہیں، ایسی کیا کہنے لگے؟ امیر لوگ کہنے تم تو جادوگر ہو، یہ خدا کی طرف سے کھانا نہیں آیا، یہ تمہارا جادو تھا، کیونکہ امیروں کو منع کر دیا کہ یہ غریبوں کا حق ہے، غریب کھائیں گے۔ 40 دن تو کھائے سیراب ہو کر کے، جب اللہ کے نبی نے خدا کے حکم سے جب یہ کہا اب امیر لوگ اس میں سے نہیں کھائیں گے، غریب کھائیں گے، غریب کا حق ہے، تو کیا کہنے لگے؟ اے عیسیٰ روح اللہ، تم تو جادوگر ہو، یہ تمہارا جادو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے حواریوں، اے میرے امتیوں، اللہ کے خوف سے ڈرو، بے ادبی مت کرو، اس دسترخوان کی بے ادبی کرو گے اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غور کا مقام ہے، جو نبی کی بے ادبی کرتا ہے، نبی کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا اس پر عذاب آتا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی اور رحمت والے آقا ہمیں مل گئے ہیں، جو ہم صبح سے لے کر کے شام تک نہ جانے کتنی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کا مہربانی اور ان کا کرم ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی، جب انہوں نے ایسے کہا کہ یہ جادو ہے، تو وہ امیر لوگ گھر گئے، فقیر غریب سب گھر گئے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا 330 افراد تھے۔ وہ مالدار کتنے تھے؟ وہ امیر لوگ کتنے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو کہا یہ تمہارا جادو ہے، یہ خدا کی طرف سے کھانا نہیں آیا؟ تو وہ 330 جو ہے سور بن گئے، بندر بن گئے، نہ جانے کیا کیا بن گئے۔ اور صبح کو جب ان کے آپ کے حواری دوسرے آپ کے چاہنے والے آئے اور آ کر کے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ان کے لیے نظر کا فرمائیے یہ کیا ہو گیا، تو کیا دیکھتے ہیں وہ جتنے امیر لوگ جن کی شکلیں بدل گئی تھی بے ادبی کرنے سے، نبی کی نافرمانی کرنے سے، اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی، تو صبح میں دیکھتے ہیں وہ پاخانہ کھا رہے ہیں، گندگی کھا رہے ہیں، ان کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ جب وہ لوگ دوسرے حواری عیسیٰ روح اللہ کے پاس دعا کروانے کے لیے آئے تو وہ لوگ بھی آ کے بیٹھ گئے، تو عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا ان کو جن کی شکلیں بدلی ہوئی تھی کہ میں نے تمہیں کہا تھا رب کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، بے ادبی مت کرو، تم نے بے ادبی کیا اور اللہ کے فرمان کو نہیں مانا اور تم نے جو ہے بے ادبی کی تو اس کی سزا یہی ملی۔ مگر وہ بول نہیں پا رہے تھے، رو رہے تھے، وہ بندر، وہ سور، وہ خنزیر، وہ جانور کی شکل بن گئی تھی، وہ رو رہے تھے مگر کچھ زبان سے بول نہیں پا رہے تھے۔ تو میرے محترم حضرت عیسیٰ روح اللہ کے چاہنے والے، آپ کے حواری، اللہ نے یہ نعمت ان پر فرمائی کہ 40 دن کا دسترخوان اتارا، وہ اتوار کا دن تھا۔ آج بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور عیسائی جتنے ہیں وہ اسی دن کو خوشی مناتے ہیں۔ جب عیسیٰ روح اللہ کا ماننے والا عیسائی یہ 40 دن کا دسترخوان اترے اور اس پر یہ خوشی منائے، تو ہمارے لیے تو میرے محبوب کے صدقے میں پورا زمین دسترخوان ہے، آسمان جو ہے اس کی نہ جانے کتنی فضیلتیں بیان کی جائیں، بیان سے باہر ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تو ہم ہمارے نبی کی آمد میں خوشی کیوں نہ منائیں؟ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما کہ تم نے جو ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کے بدلے میں ہم شکر ادا کرتے رہیں اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ نبی کی میلاد منائیں۔ دیکھیے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو انعام و اکرام ہوئے، اللہ رب العزت نے انعام فرمایا تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پر بلایا اور کتاب دیا اور ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا شکر ادا کرنے لگے اور رب کی دربار میں سجدہ ریز ہو کر کے دعا کرنے لگے، پروردگار عالم آج تک تو نے کسی کو کتاب نہیں دیا، مجھے کتاب بھی عطا فرمایا اور مجھے ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے میرے کلیم تیرا دل وسیع تھا اس لیے میں نے تجھے نواز دیا، مگر اے موسیٰ
اگر تو میرا قرب چاہتا ہے، میری قربت چاہتا ہے تو سن، تو میرے محبوب نبی پر درود پڑھ اور میرے نبی کا چرچا کرتا ہے۔ غور کا مقام ہے، میرے محبوب دونوں جہاں کے مالک و مختار کی شان اللہ کے پاس کیا ہے۔ اللہ رب العزت اللہ کے کلیم سے فرما رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ سے فرما رہا ہے، اے موسیٰ تو میرے محبوب نبی پر درود پڑھتا جا اور میرے محبوب کے تذکرے کرتا جا، تیرا قرب مجھ سے اور بڑھتا جائے گا۔ رب نے فرمایا، اے موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کان سے قریب ہو جاؤں، تیری زبان سے قریب ہو جاؤں، تیرے دل سے قریب ہو جاؤں، تیرے آنکھ سے قریب ہو جاؤں، تیرے ہر عضو سے قریب ہو جاؤں، تو میرے محبوب نبی پر درود پڑھتا جا۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، میں تیرے محبوب پر درود پڑھتا رہوں گا، میں تیری رحمت کے قریب ہوتا رہوں گا اور تو مجھ پر فضل فرماتا رہا۔ تو جب اللہ کے کلیم کو میرا رب فرما رہا ہے تم میرے محبوب پر درود پڑھو، میں تمہیں قریب کروں گا، میری رحمت تیرے قریب ہوگی، تو ہم بھی اپنے نبی پر درود پڑھیں گے اور نبی کے گن گائیں گے تو رب کی رحمت ہمارے بھی قریب ہوگی۔ سنیے، ایک بات عرض کر کے رخصت ہو جاؤں۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، میرا پڑوسی تھا۔ چند دنوں کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا، اے ہمسایہ، اے میرے پڑوسی، تیرا کیا حال ہے؟ تجھ سے کیا معاملہ ہوا یہاں سے جانے کے بعد؟ تو وہ بتانے لگے، بڑا بھیانک مسئلہ تھا، یہ منظر بڑا دردناک تھا، میں قبر میں گیا تو بڑا بھیانک معاملہ تھا، اتنا بھیانک ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں، میرا خاتمہ تو ایمان پر ہوا تھا، مگر میں قبر میں گیا، منکر نکیر گرز لے کر کے پہنچ آئے سوال جواب کے لیے، ان کی شکل کو دیکھ کر کے میں جواب دینے سے قاصر رہ گیا۔ انہوں نے پوچھا، جو سوال پوچھا میں جواب نہیں دے سکا، دین کے متعلق پوچھا، خدا کے متعلق پوچھا، رسول کے متعلق پوچھا، میں جواب نہیں دے پایا۔ اب وہ وقت قریب تھا کہ فرشتوں نے گرز اٹھائے اور مجھے عذاب دینے والے تھے، وہ گرز لہرا رہے تھے اور میں کانپ رہا تھا، میری زبان تھرا گئی، میری زبان بند ہو گئی، میں قبر میں جواب نہیں دے سکا منکر نکیر کو۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان حسین و جمیل نورانی شکل والا آیا، میرے اور فرشتوں کے بیچ میں حائل ہو گیا، اور اسی نوجوان نے آ کر کے پوچھا، کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا میری زبان بند ہو گئی ہے، میں تھر تھرا گیا ہوں، اور یہ محیب الصورت شکل دیکھ کر کے میں ڈر گیا ہوں، مجھ سے قبر کے سوال و جواب مجھ سے نہیں آئے۔ ما دینوں کا، مجھ سے دین کے متعلق پوچھا تو میں نہیں بتا پایا، حضور کے متعلق پوچھا نہیں بتا پایا۔ تو اس نے مجھے، نوجوان جو نورانی شکل والا تھا، اس نے مجھے جواب سکھائے، میں نے ان فرشتوں کو جواب دیے، تینوں جواب دے دیے، انہوں نے مجھے جنت کا مژدہ سنا دیا اور مغفرت کا مژدہ سنا دیا۔ وہ فرشتے چل دیے، وہ نوجوان بھی چلنے لگا۔ تو میں نے اسی نوجوان کو پوچھا، اے نوجوان، ایسی مصیبت کی گھڑی میں، ایسی تکلیف کی گھڑی میں، قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں مجھے کام آنے والے تو کون ہے، ذرا بتاتے تو جا۔ تو اس نوجوان نے بتایا، تجھے معلوم نہیں جو محبوب نبی پر دنیا میں تو چلتے پھرتے بیٹھتے گوشہ نشین ہو کر کے محبوب پر درود پڑھتا تھا، میں وہی درود ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو نبی پر تو درود پڑھتا تھا وہی درود ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے محبوب کا امتی مشکل کی گھڑی میں ہے، اے درود تو جا اور اس کی مدد فرما۔ تو اے نوجوان، تو نبی پر درود محبت سے پڑھتا تھا، میں تیرے ساتھ قبر میں رہوں گا، پل صراط
میں بھی رہوں گا, قیامت کے دن تیرے ساتھ رہوں گا, جنت میں داخل کر کے پھر تیرے سے جدا ہو جاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سے کچھ نہ بن سکے تو کم سے کم اتنا تو کریں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں قبر کے, جو درود پڑھتے ہیں ان کے لیے قبر جو ہے منور ہو جاتی ہے. بیان کرتے ہیں ایک موسیٰ کر کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ولی صفت تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک شخص جو قبریں کھودنے والا تھا, اس کا یہی معمول تھا, وہ قبریں کھودتا تھا اور اس کا معاوضہ لیتا تھا اور گھر چلاتا تھا. اس کا ذریعہ معاش یہی تھا. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ برسوں سے قبریں کھود رہا ہے, قبرستان میں رہتا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا, اللہ کے ولی تھے, کہا میں جا کے اس سے دریافت تو کروں کہ قبرستان کا منظر کیا ہے, کبھی تو نے کوئی ایسی نئی بات دیکھی, کچھ عجوبہ دیکھا؟ تو حضرت موسیٰ اللہ کے ولی اسی بزرگ درویش کے پاس گئے اور قبرستان میں وہ قبریں کھودتا تھا. اس نے کہا کہ زندگی بھر تو قبریں کھودتا رہا, بھلا بتا قبرستان میں کیسا کوئی عجوبہ, ایسا کوئی حیرت انگیز مسئلہ, ایسی حیرت انگیز بات تیری سمجھ میں کبھی آئی اور تجھے کچھ نظر آیا؟ اس نے کہا ہاں, ایک دن میں نے 3 قبریں کھودی. 2 قبریں میں نے کھود لیا, تیسری قبر کھودی. جب تیسری قبر کھودی تو مجھے تپش آنے لگی قبر میں سے. میں نے سوچا شاید گرمی ہے اسی وجہ سے تپش, مگر جیسے تیسے کر کے میں نے وہ تیسری قبر جو ہے مکمل کر لیا. اور قبر کے کنارے ایک چھوٹا درخت تھا, اس پہ کپڑا رکھا اور اسی کے سائے میں بیٹھا رہا. میں نے دیکھا اب کون آتا ہے اس قبر کو خریدنے کے لیے. بس اسی سائے میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 سواری آئی, جس میں نورانی شکل والے 2 سوار تھے. جو قبریں تینوں بنی ہوئی تھی, پہلی قبر پہ ایک سرہانے کھڑا ہوا, دوسرا پائنٹی کھڑا ہوا. میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دے دی, اللہ نے یہ دکھانا تھا مجھے, رب نے مجھے اتنی طاقت دے دی کہ میں سن بھی رہا تھا, وہ دیکھ بھی رہا تھا کہ آسمان سے جو سواری اترے, 2 سوار, وہ دونوں اسی قبر کے پاس. اس نے ایک سے پوچھا دوسرے سے, کتنی لکھوں, اس کا فاصلہ کتنا لکھوں؟ تو کہا پہلی قبر جو میں نے کھودی تھی اس پہ جا کے کھڑے ہوئے تو کہا 12 میل اس طرف, 12 پورب کی طرف, 12 پچھم کی طرف, یعنی چوطرف 12 میل تک کشادہ قبر لکھ لو. تو انہوں نے لکھ لیا. اب میں نے دیکھا اس پہ لکھا اور دوسری پہ پہنچے. کہا اس قبر کا فاصلہ کتنا لکھوں؟ تو اس نے کہا حد نگاہ تک, سبحان اللہ, پورب کی طرف, پچھم کی طرف, جہاں تک تمہاری نظریں جاوے اتنی کشادہ قبر کر دو, اتنی کشادہ لکھ دو. اللہ کے حکم سے وہ فرشتے لکھ رہے تھے اور لکھا. اب جب تیسری قبر پہ آئے جس میں مجھے تھوڑی تپش اور تکلیف ہو رہی تھی, اس قبر پر جب پہنچے تو میں نے دیکھا تو وہ پوچھنے والے ایک سے دوسرے سے پوچھا, کہا, یہ ایسے اشارہ کیا انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی, بس اتنی تنگ, اتنا فاصلہ, ایک 12 میل, دوسری حد نگاہ, اور تیسری قبر کی جو ہے فاصلہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا, اتنی لکھی. تو وہ لکھ کر کے چلے گئے. میں وہاں بیٹھا رہا, تعجب میں تھا کہ کون ہیں, کون آئیں گے. تو اتنے میں دیکھا 8 آدمی ایک جنازہ لے کر کے آ رہے ہیں. 8 آدمی. یہ قبرستان قریب ہے اس لیے بات یاد آ گئی. آپ لوگ کو یاد دلا دوں کہ ہم کو بھی قبر میں جانا ہے, قبر میں جانا ہے, آخر وہی ہمارا ٹھکانہ ہے. دنیا 4 دن کی ہے. یہ رنگینیاں, یہ رعنائیاں, یہ خوشیاں, یہ بہاریں دنیا کی 4 دن کی ہیں. آخر ہمیں اسی قبرستان میں مجھے بھی آنا ہے, آپ کو بھی آنا ہے. جہاں جس کے مقدر میں لکھا ہوگا, جہاں کی مٹی ہوگی وہیں جانا ہے, مگر جانا آخر قبرستان میں. تو وہ درویش فرماتے ہیں, قبر کھودنے والے, میں نے دیکھا 8 یا 9 آدمی اسی جنازے کو لے کر کے آئے. جب پہنچے تو میں نے ان سے پوچھا, یہ اتنے کم, لوگ تو زیادہ ہوتے ہیں جنازے میں اتنے. کہا غریب آدمی تھا, غریب کے جنازے میں کون آتا.
مالدار ہوتے تو ہزاروں آتے، بہت بڑے بڑے لوگ آتے، عزیز و اقارب آتے، رشتہ دار آتے، جان پہچان والے آتے، فلاں وڈیرا یا فلاں پیسے والا صاحب ثروت امیر آدمی گیا ہے، چلو اس کے جنازے میں چلیں، مگر غریب کے یہاں کون آتا ہے؟ غریب کا کوئی پرسہ نہیں آتا۔ یہ غریب تھا اور اس کے جنازے میں کوئی۔ تو جب اس نے معاوضہ دینا چاہا، جنازہ اٹھانے والوں نے کہا میں بخش کر دیتا ہوں اس کا معاوضہ، میں بھی نہیں لیتا ہوں، میں بھی اسی ثواب میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اس کو دفن کیا، چلے گئے۔ کہا تھوڑی دیر ہوئی، ایک دوسرا جنازہ آیا، کیونکہ شہر کا معاملہ ہے، جنازے تو ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا جنازہ آیا، میں نے دیکھا صرف 4 آدمی۔ کتنے آدمی؟ 4 آدمی جنازے میں، اٹھانے والے صرف 4 ہی تھے۔ میں نے جو جنازہ اٹھا کر کے لائے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ پہلی قبر جس کو کس کو دفن کیا، وہ پہلی قبر میں دفن کیا جو غریب تھا۔ 12 میل ادھر، 12 چو طرف، جو 12 میل تک جس کی قبر کشادہ تھی وہ غریب کی تھی۔ اور جب دوسرا جنازہ آیا جس کے ساتھ صرف 4 آدمی تھے اور کوئی نہیں تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کوئی اس کے ملنے والے نہیں کیا؟ پہچان والے نہیں کیا؟ مسلمان نہیں رہتے محلے میں کوئی اور نہیں جو اس کے جنازے میں شریک ہو؟ کہا یہ پردیسی آدمی تھا، کوئی پہچان والا نہیں تھا، ہم نے اپنے پیسے اکٹھے کیے، اس کا کفن کا انتظام کیا اور اس کو اٹھا کر کے دفن کرنے کے لیے آئے۔ تو میں نے دیکھا وہ دوسری قبر جو حد نگاہ تک جس کا لکھنے کا حکم تھا اسی میں اس کو دفن کیا گیا۔ پتہ چلا وہ اللہ کا ولی تھا، خدا کا نیک بندہ تھا، اس کے لیے قبر جو ہے کشادہ کر دی۔ بتایا کہ 2 قبریں تو ہو گئی، اب تیسری قبر میں انتظار میں تھا، اب اس میں کون آ رہا ہے؟ اس میں کون آ رہا ہے جس کی قبر مسافت اتنی، شہادت کی انگلی سے لے کر کے انگوٹھے تک اتنی تنگ اور تاریک قبر کس کی ہے؟ تو میں کیا دیکھتا ہوں، بڑا ہجوم آ رہا ہے، کئی امیر آ رہے ہیں، وڈیرے آ رہے ہیں، پنچ آ رہے ہیں، پٹواری آ رہے ہیں، ایم ایل اے آ رہے ہیں، نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگ جس میں آ رہے ہیں، صاحب ثروت، بڑا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگوں کا ایک سیلاب لگا ہوا ہے، اسی جنازے کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس میں چادریں ڈھکی ہوئی ہیں، پھول چڑھائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پھول کے انبار لگ رہے ہیں۔ جنازہ آیا، مجھ سے قبر کا معاوضہ لیا، میں نے معاوضہ مجھ سے مانگا، کہا اور میں نے معاوضہ لے لیا اور قبر ان کو دے دی۔ مگر میں نے ان سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا فلاں وڈیرے کی گھر والی ہے، فلاں وڈیرے کی گھر والی ہے، جن کے گھروں میں قرآن پڑھا رہتا تھا، تاک میں رکھ لیتے تھے، ٹی وی کو دیکھا کرتے تھے، موبائل میں اپنا وقت صرف کرتے تھے، اپنے آنکھوں کا گناہ موبائل کے ذریعے کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتے تھے، اسی کی گھر والی ہے۔ اللہ اکبر، غور کا مقام ہے۔ آپ نے دیکھا 3 قبروں کا حال، جو اللہ کا ذکر کرنے والے، نبی پر صبح و شام درود پڑھنے والے، اس کے لیے قبر وسیع کر لی جاتی ہے۔ جو نبی کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے فرامین کو بھلا دیتا ہے، رسول کی سنتوں کو بھلا دیتا ہے، نماز کو فراموش کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ نہیں۔ اللہ سے معذرت مانگے، یہ وقت ہے توبہ کرنے کا۔ آج اگر ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے آنسو بہائیں گے تو ہمارا آنسو بڑا قیمتی ہے۔ جب قبر میں سب لوگ جائیں گے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی دربار میں پیالہ لے کر آئیں گے، لوگ جہنم کی آگ ان کا پیچھا کرے گی، نمازیوں، حاجیوں، غازیوں سب کے سامنے وہ پیچھا کرے گی، وہ سب کا واسطہ دیں گے، مگر وہ شعلہ مارنے والی آگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، مگر وہی پانی چھڑک دیا جائے گا، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میرے آقا فرمائیں گے جبرائیل یہ کیسا پانی ہے؟ میری امت نے نماز کا واسطہ دیا، روزہ کا واسطہ دیا، حج کا واسطہ دیا، مگر اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہ کیسا پانی ہے؟ یہ پانی کا قطرہ شعلہ مارنے والی آگ پر گرا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جبرائیل عرض کریں گے یا رسول اللہ، وہ نافرمان بندہ، آپ کا امتی اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اس نے آنسو بہایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا یہ آنسو رکھو، بڑے قیمتی ہیں۔
اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرے تھے وہ آنسو، تو آج ہم آنسو گرائیں گے تو ہمارا آنسو بڑا قیمتی ہے، تو رب سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ان پاک محفلوں کے سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہم جو سنیں اور سنائیں اس پر عمل کریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ رب سے دعا ہے کہ پروردگار عالم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنتوں کو ہر وقت پیش نظر رکھ کر کے ہم زندگی بسر کریں، تو ہماری دنیا بھی آباد، ہماری قبر بھی آباد، اور ہماری آخرت بھی آباد۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم رسول پاک کی سچی الفت و محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ والصلاۃ